خلیج عمان میں امریکی ہیلی کاپٹر گرانے کے الزام کے بعد امریکہ نے ایران کے جنوبی ساحلی علاقوں پر حملہ کر دیا۔ کیشم، سرک، مناب اور بندر عباس سمیت کئی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ امریکی صدر نے کارروائی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملے امریکی ہیلی کاپٹر پر مبینہ حملے کا جواب ہیں اور اس واقعے پر رد عمل بہت سخت ہونا چاہیے تھا۔ امریکی افواج نے خطے میں اپنے اہلکاروں اور مفادات کے تحفظ کے لیے یہ کارروائی کی ہے۔ ایران نے امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر پر حملے میں ملوث ہونے کی تردید کر دی۔ امریکی حملوں کے بعد ایران کے بحرین، کویت اور اردن میں امریکی اڈوں پر میزائلوں اور ڈرون سے حملے۔ بحرین میں امریکی 5ویں بحری بیڑے اور اردن میں امریکی الازرق ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کویت میں علی السالم فوجی اڈے پر حملہ کیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق الازرق بیس پر 4 اہداف جن میں F-35 طیاروں کے ہینگرز اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز شامل ہیں کو نشانہ بنایا گیا۔ وہ شہر میں امریکی ڈرون مار گرایا گیا۔ اردن، بحرین، کویت اور امریکی حکام کا ایرانی حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اہم اجلاس آج 11:30 بجے شروع ہوگا۔ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ شرکت کریں گے، جبکہ آزاد کشمیر گلگت کی حکومت کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ اجلاس میں وفاقی اور صوبوں کے درمیانی ترقیاتی فنڈز کی تقسیم سمیت آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرامز اور معاشی اہداف کا جائزہ لیا جائے گا۔ قومی اقتصادی کونسل نئے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ اور اقتصادی ترجیحات کی منظوری دے گی۔ وفاقی بجٹ 12 جون کو پیش کیے جانے کا امکان۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس طلب کرنے کی سمری ایوان صدر کو ارسال کر دی گئی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس آج طلب کر لیے گئے۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کہتے ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے جبکہ سینٹ کا اجلاس آج شام 4 بجے ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب قومی اسمبلی کے اجلاس میں نئے مالی سال کے اہداف اور ٹیکس تجاویز ایوان کے سامنے رکھیں گے۔ ذرائع کے مطابق بجٹ منظوری کے تمام مراحل ایک ہفتے میں مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بجٹ پر بحث مختصر رکھی جائے گی۔ پنجاب حکومت وفاق کو 570 ارب روپے کی مالیاتی رعایت دینے پر تیار ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت کی ریاستی وفاق اپنے مالیاتی خسارے اور IMF اہداف پورے کر سکے گا۔ نئے مالی سال 2026-27 کے بجٹ کا حجم 5131 ارب روپے ہوگا، جبکہ صوبائی محصولات سے 1330 ارب روپے آمدن متوقع ہے۔ بجٹ میں تنخواہوں کے لیے 650 ارب، پینشن کے لیے 505 ارب 80 کروڑ اور پنجاب فائنانس کمیشن کے لیے 800 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ سماجی تحفظ اور ستھرا پنجاب پروگرام کے لیے بھی خطیر رقم رکھی گئی ہے۔ IMF نے صوبائی ٹیکس وصولیوں کا ہدف 64% بڑھا دیا۔ مالی سال 2026-27 میں صوبوں کو 1947 ارب روپے جمع کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ دستاویز کے مطابق IMF پروگرام کے تحت صوبوں کو مزید 757 ارب روپے اضافی اکٹھا کرنا ہوں گے۔ رواں مالی سال میں صوبائی ٹیکس وصولیوں کا تخمینہ 1190 ارب روپے تھا۔ وزیراعظم نے خسارے کا شکار ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری ترجیح قرار دے دی۔ شہباز شریف کی بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کا عمل شفاف طریقے سے تیز کرنے کی ہدایت۔ پہلے مرحلے میں اسلام آباد، گوجرانوالہ اور فیصل آباد کی بجلی کمپنیوں کی نجکاری کی جائے گی۔ سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور چین میں روڈ شو ہوں گے۔ وزیراعظم کو بریفنگ۔ شہباز شریف نے نجکاری کے بعد ایک مضبوط ریگولیٹری فریم ورک بنانے کا حکم بھی دیا ہے۔ عسکریت بھی چھیننی اور عسکریت اسیں اپنے بنیادی قومی آزادی واسطے لڑنی۔ الیکشن تو پہلے کچھ چیزاں بہت اچھی طرح ذہن نشین کرنیاں۔ الیکشن نہیں ہونے دینے اسیں، کوئی تان نہیں ہونے دینے اسیں، ساریاں چیزیں کی اس کنڈیم کرنے۔ فتنہ الخوارج بھارت اور کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ خارجی شہزاد کے کالعدم کمیٹی سے روابط منظر عام پر آ گئے۔ افغانستان میں خارجی شہزاد فتنہ الخوارج اور رو کے لیے سرگرم ہے۔ خارجی افغانستان سے بھارتی بیانیہ پڑھ کر کمیٹی کو ہدایات دے رہا ہے۔ کہا کہ پاکستانی ریاست سے متعلق پیش رفت جلد سامنے آ جائے گی۔
آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں ISI کی بڑی کارروائی، بھارتی خفیہ ایجنسی را کے منسلک 5 افراد گرفتار کر دیے۔ تخریب کاری کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے خفیہ اطلاع پر چہلا میں آپریشن کیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے لیپ ٹاپ، موبائل فون اور دیگر مواصلاتی آلات برآمد۔ تحقیقات سے حساس نوعیت کا مواد اور مشکوک روابط سامنے آئے۔ گرفتار ملزم کی نشاندہی پر چھپایا گیا اسلحے کا بڑا ذخیرہ بھی برآمد کیا گیا، 7 خودکار ہتھیار، متعدد دستی بم اور دیگر جنگی سامان شامل۔ خوزدار میں سیکورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی، فتنہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے 14 دہشت گرد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گرد قریبی پولیس اسٹیشن اور بینکوں پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ہلاک دہشت گردوں سے 4 گاڑیاں اور دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد بھی برآمد۔ آپریشن کے دوران پاک فوج کے لانس حوالدار محمد عباس شہید، صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ شہید لانس حوالدار محمد عباس کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے لبنان اور بحرین کی مسلح افواج کے سربراہان کی اہم ملاقات، علاقائی سلامتی، باہمی دلچسپی کے امور، دفاعی تعاون اور عسکری روابط کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ پاکستان، لبنان اور بحرین کے درمیان فوجی تعاون مزید بڑھانے اور پیشہ ورانہ روابط مضبوط بنانے پر اتفاق۔ مہمان فوجی رہنماؤں کا پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل صلاحیتوں اور خطے کے امن کے لیے کردار کو زبردست خراج تحسین۔ گلگت بلتستان میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت بننے کا امکان۔ اتحاد PDM طرز پر ہوگا، جس میں وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی اور گورنر مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق وزارتوں کی تقسیم کا 60-40 کا فارمولہ ہوگا۔ اب تک کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری ہے۔ گلگت بلتستان الیکشن کمیشن نے 5 حلقوں کے نتائج روک دیے۔ GBA 8 اسکردو، GBA 13 ستور، GBA 15 دیامر، GBA 16 چلاس اور GBA 17 داریل شامل۔ چیف الیکشن کمشنر راجہ شہباز خان کہتے ہیں 5 حلقوں کے مخصوص پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ ووٹنگ 15 جون کو ہوگی۔ مجموعی طور پر پرامن اور مثالی انتخابات ہوئے۔ مرد بھی تیزاب گردی کا شکار ہونے لگے۔ گوجر خان میں گھریلو تنازع پر شوہر پر تیزاب پھینکنے والی خاتون گرفتار۔ متاثرہ شخص یونین کونسل کے دفتر سے باہر آیا تو بیوی نے تیزاب پھینک دیا۔ متاثرہ شخص معمولی زخمی، اسپتال منتقل، خاتون گرفتار۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن نمبر 10 سے 9 بیاہتا دولہے کی پھندا لگی لاش برآمد۔ پولیس نے متوفی کی بیوی کو حراست میں لے لیا۔ اہل خانہ کے مطابق حمزہ نے 2 ماہ قبل پولیس کانسٹیبل سے پسند کی شادی کی تھی۔ 9 دن بعد ولیمہ ہونا تھا۔ تھر پارکر کی تحصیل ڈالی میں 62 افراد نے ظلم کی انتہا کر دی۔ اونٹنی پر وحشیانہ تشدد کر کے آنکھیں نکال لیں۔ اونٹنی کے مالک کا چھاچرو پریس کلب کے سامنے احتجاج۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے دل خراش واقعہ کا نوٹس لے لیا۔ DIG میرپور خاص سے رپورٹ طلب۔ پولیس کو ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔